بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں حاضر ہیں، تو آئیے ہم بلا کسی تاخیر کے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ آدمی جو مسجد حرام میں آتا ہے، یعنی مکہ کے بیت اللہ کے کنارے جو مسجد ہے اس میں آتا ہے، تو اس کے لیے کیا یہ درست ہے کہ پہلے وہ 2 رکعت سنت داخلہ پڑھے، اس کے بعد پھر طواف کرنا ہو کرے یا نہ کرے، یا کہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ طواف میں شامل ہو جائے اور طواف کے بعد جو تحیۃ الطواف پڑھی جاتی ہے وہ پڑھ لے تو اس کے لیے سنت داخلہ ہو جائے گا؟ تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ہم اس کو بتائیں گے کہ آپ نے جس طرح سے پوچھا اس میں 2 شکلیں بنتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کوئی آدمی آتا ہے، اس کا مقصد مسجد حرام میں اندر جانے سے طواف کرنا مقصود ہے۔ اب ظاہر یہ بات یاد رکھیں کہ فرض نمازیں جب ہوتی ہیں اس وقت طواف نہیں کرنا چاہیے، اس وقت فرض نماز پہلے پڑھنا چاہیے، بعد میں طواف کرنا چاہیے۔ تو طواف کرنا چاہتا ہے تو ایسے آدمی کا جو مسجد حرام میں داخل ہوتا ہے اور بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتا ہے، اس کا تحیہ مسجد الحرام کا یہ ہے، سنت داخلہ یہ ہے کہ اس کو طواف کرنا چاہیے، چاہے یہ طواف اس کا فرض ہو، جیسے حج کے ارکان میں سے کہ وہ طواف قدوم کرنا چاہے، آنے والا طواف، یا کہ عام طواف کرتا ہے اور اس کا مقصد تھا وہ طواف کرنا تھا تو وہ طواف کرے گا، یا عمرے کا طواف ہو اس کو طواف کرنا چاہیے۔ لہذا وہ آئے گا اور جا کر کے طواف میں شامل ہو جائے گا، اور طواف میں شامل ہونے کے بعد طواف جب پوری کر لے گا تو اس کے بعد تحیۃ الطواف جس کو ہم کہتے ہیں، وہ تحیۃ الطواف پڑھے گا، اور پڑھ لینے کے بعد اس کا چونکہ تحیہ داخلہ یعنی سنت داخلہ اس کا مکمل ہو چکا ہے، لہذا اس کو اب الگ سے 2 رکعت سنت داخلہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسی صورت میں اس لیے وہ آتا ہے کہ وہ نماز پڑھے گا، طواف نہیں کرنا ہے، یا کہ نماز پڑھ لینے کے بعد کچھ دیر میں طواف شروع کرے گا، تو اسی صورت میں اس کو چاہیے کہ جب وہ آتا ہے اور اسے طواف نہیں کرنا لیکن نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے تو اپنا سنت داخلہ پڑھے۔ لیکن اگر وہ اس مقصد سے آیا تھا کہ اسے جا کر کے مسجد حرام میں طواف کرنا ہے اور آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، دوسری جو مصروف رہتا ہے، جس کی جو اضطراری کیفیت کی چیزیں نہیں ہیں، جس میں آدمی مجبور ہے کہ اتنا کرنا ہی پڑے گا، تو ایسے شکل میں انسان کو چاہے کہ پہلے طواف کا انتظار کرے اور نہ بیٹھے، طواف کر لے اس کے بعد بیٹھے مسجد میں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی آیا کہ آپ جب مسجد میں آئے تو آپ نے پہلے طواف کیا، تحیۃ المسجد پڑھا، پھر کام دوسرے کیے، لہذا یہی کرنا چاہیے۔ لیکن جن لوگوں کو اس کا اندازہ نہ ہو اور وہ جاتے ہیں حج کرنے یا عمرہ کرنے یا وہیں رہتے ہیں، طواف کرنے جاتے ہیں، لیکن اس کے پہلے طواف کی نیت سے آئے تھے مسجد کے اندر اور وہاں بیٹھ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد باتیں کرتے ہیں، پھر اٹھ کر کے جا کے طواف کرتے ہیں، جبکہ نیت داخلہ ان کی طواف کرنے کی تھی۔ تو جب نیت داخلہ طواف کرنے ہو تو طواف ہی سے شروع کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہر جگہ کا ایک تحیہ ہوتا ہے۔ عام مسجدوں کا تحیۃ المسجد یہ ہے کہ آپ 2 رکعت سنت داخلہ جس کو کہتے ہیں تحیۃ المسجد کو پڑھنا چاہیے، لیکن مسجد حرام کا تحیہ یہ ہے کہ آپ طواف کریں پہلے، اور اگر آپ کو طواف کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو مسجد میں آپ تحیۃ سنت داخلہ پڑھیں اور بیٹھیں۔ لہذا اگر طواف سے پہلے آپ کو بیٹھنا تھا، کسی عذر کی بنیاد پر ہو گیا ہے یا آپ کا مقصد ہی تھا، تو پھر آپ کے لیے مناسب ہے۔ جیسے آپ آتے ہیں اور کسی بچھڑے ہوئے ساتھی کا یا پیچھے رہ جانے والے ساتھی کا انتظار کرتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ نہیں گئے طواف کرنے تو یہ گم ہو سکتا ہے اور ہم بھی گم ہو سکتے ہیں، لہذا وہاں بیٹھ کے انتظار کر لینے میں ایک ضرورت ہے، لہذا اس ضرورت کے تحت اس کے لیے تو اتنا گنجائش موجود ہے۔ لیکن ایسے ہی آئیے اور بیٹھیے اور باتیں کیجیے، یا آپ کو آرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ آئے بیٹھ کے آرام سے باتیں کرتے رہے اور دوسروں کو کوئی ضرورت نہیں تھی ایسی، تو آپ اس تحیۃ الطواف کو جو ہے پیچھے نہیں رکھنا چاہیے، طواف کرنا چاہیے۔ لیکن
اس لیے، اور اگر آپ کا مقصد نہیں تھا ایسا کچھ، آپ ایسے ہی بیٹھنا چاہتے تھے یا بیٹھ گئے اور آپ کو دیر لگے گی اس انتظار میں، تو چاہیے کہ آپ کے ساتھیوں کو آنے میں تو چاہیے کہ آپ تحیت داخلہ جس کو کہتے ہیں سنت مداخلہ وہ پڑھ کے بیٹھا کریں، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے فلا یجلس حتی یصلی او یرکع رکعتین، تو جب کوئی تم اس مسجد میں داخل ہو تو بیٹھے ہی نہیں جب تک کہ 2 رکعت سنت داخلہ نہ پڑھ لے۔ لہذا مسجدوں کے آداب ہیں، خانہ کعبہ کے آداب ہیں، ان کو اس کے حساب سے ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مسجد حرام کا تحیہ صرف تحیۃ الطواف ہی ہے، تو یہ دو حالتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہنا کہ تحیہ مسجد حرام کا طواف ہے، یہ جس میں کچھ لوگ حدیث ہی پیش کرتے ہیں کہ اس کی حدیث آئی ہوئی ہے، تو یہ بتا دیں کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے، جس میں یہ کہا گیا ہو من اتی البیت فلیحییہ بالطواف، یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جو بیت اللہ کی طرف آئے اسے چاہیے کہ طواف کے ذریعے سے اس کا تحیہ پیش کرے، سلام پیش کرے، تو یہ حدیث ہی سی ہے، صحیح نہیں ہے۔ لہذا اس پر اعتماد کرتے ہوئے کہنا کہ بیت اللہ شریف کا جو ہے یعنی وہاں آنے والے کے اوپر طواف ہی تحیۃ المسجد ہے، یہ درست بات نہیں ہے۔ اولا تو یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے، اور اگر وہ حدیث صحیح بھی ہوتی تو یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ اس میں بہت پریشانی ہے، لہذا اس میں لوگوں کو رخصتیں ملتی ہیں، لیکن جب صحیح نہیں تو بقیہ اور چیزوں کو کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ اسے حدیث صحیح نہ ہونے کا ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر یہ بات ہوتی کہ مسجد حرام میں جو آتا ہے اس کو پہلے طواف کرنا چاہیے پھر بیٹھنا چاہیے، تو کتنے سارے لوگوں کو کتنی ساری پریشانیاں پیش آتی۔ ہر کوئی آنے والا جا کے پہلے طواف کرے، ہر کوئی آنے والا پہلے جا کے طواف کرے تب بیٹھے، تو بھیڑ تو اول بہت زیادہ ہو جاتی، اور ثانیاً یہ ہے کہ لوگ بڑی مشقت میں ہوتے اور اس بھیڑ کا اندازہ شاید عام دنوں میں نہ ہو پاتا ہو، لیکن اگر حج کے زمانے میں ہو یا رمضان کا آخری عشرہ ہو جس میں لوگوں کی بھیڑ حج کی طرح سے ہو جاتی ہے، تو ہر آنے والے کے اوپر جو مسجد میں جو مکے میں ٹکا ہوا آ کر کے جب آئے جب طواف کرے، جب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تب تو پورے 10 دن 20 دن تب مطاف جو ہے یعنی طواف کی جگہ ہمیشہ بھری رہے گی۔ لہذا یہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے کہ من اتی البیت فلیحییہ بالطواف، کہ جو بیت اللہ میں آئے اس کو طواف کے ذریعے سے تحیۃ المسجد پیش کرنا چاہیے، یہ حدیث چونکہ صحیح ہی نہیں ہے، لہذا یہ سوچ کر کے ہر دم طواف کرنے کے لیے ہی سوچنا کہ اس کا تحیہ یہی ہے، یہ غلط ہے۔ آپ کو جب طواف کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کیجئے، اور جب آپ کو بیٹھنے کی ضرورت ہے تو سنت داخلہ پڑھ کے بیٹھیے۔ لہذا اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ آئیے ہم نے جو بیان کیا اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے جو سوال کیا کہ بیت اللہ شریف میں جانے والے کے لیے کیا ہے، طواف کرنا چاہتا ہے تو طواف کرے تب بیٹھے، یا ایک ہی وہ پہلے سنتیں پڑھ لے بیٹھ جائے پھر جا کے طواف کرے، تو حق یہ ہے کہ جس کی نیت طواف کرنے کی اس کو طواف ہی شروع کرنا چاہیے، اس لیے کہ تحیۃ البیت جو ہے وہ طواف تو ہے، اس معنی میں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد جا کے آپ نے طواف کیا پہلے، تو ہم کو بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ طواف قدوم ہے، یعنی جب آدمی پہلی بار آتا ہے تو اس کو جا کے پہلا اپنا تحیہ وہی کرنا چاہیے۔ لیکن اگر مکے ہی میں رہتا ہے یا آپ مقیم ہو چکے ہیں تو آپ کے لیے یہ ہے کہ جب آئیں اور آپ کی نیت طواف کرنے کی ہو تو آپ طواف کے لیے جائیے جیسی نیت ہے، اور اگر نیت طواف کی نہیں تھی تو آپ سنت داخلہ پڑھ کے بیٹھیے، اور اسی طرح سے آپ کو جب ملے موقع تو آپ کر لیا کیجیے، کچھ حرج کی بات نہیں ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ اس سوال میں پوچھا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم نے پڑھی ہے جس میں کہ آپ نے فرمایا غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ جمعہ کا غسل کرنا ہر بالغ پر ضروری ہے۔ محتلم کے سے مقصود یہاں بالغ ہے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ غسل کس لیے ہے؟ کیا نماز پڑھنے کے لیے ہے یا جمعہ کے دن کی مناسبت سے ہے کہ ہر جمعہ کو نہایا کرو، یا ہے کہ نماز پڑھنے جاؤ تو نہایا کرو؟ یہ دونوں سوال کر کے وہ ایک استنتاج کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ نے کہا کہ یہ نماز کے لیے ہے تو نماز پڑھنے کے لیے تو عورتیں بھی جاتی ہیں، اور اسی طرح سے بچے بھی جاتے ہیں، اور وہ لوگ جاتے ہیں جن کے پاس عذر ہوتا ہے مسجد میں حاضری ضروری نہیں وہ بھی پہنچ جاتے ہیں، تو کیا ان سب کو غسل کر کے جانا چاہیے؟ یا کہ اگر نماز کے لیے نہیں دن کے لیے ہے
تو پھر وہ دن کے حساب سے اپنا آگے پیچھے کبھی بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے نمازی یا نماز جمعہ پڑھنا شرط نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ تو جواب میں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے عام طور سے یہ بات ہے کہ جمعہ کا غسل یہ جو متعین کیا گیا ہے یہ اس مناسبت سے ہے کہ جو آدمی مسجد جاتا ہے وہ نہا دھو کر کے صاف ہو کر کے جائے، بلکہ خوشبو لگا کے جائے، اچھے کپڑے پہن کر جائے، اور اپنے ان کپڑوں میں نہ جائے جن میں وہ کام کیا کرتا ہے، جس کے اندر پسینہ لگتا ہے، گرد و غبار لگا رہتا ہے۔ تو آپ نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ اور اسی طرح سے غسل کر کے جانے کا جو ثواب ہے وہ بھی آپ نے بڑا بیان کیا ہے۔ ویسے بھی آپ جان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی تھی، لوگ کام کرنے والے زیادہ تھے اور وہیں ڈیوٹی سے پہنچ گئے، کام سے پہنچ گئے، تو اس سے مسجد کے اندر ایک تعفن سا پیدا ہو جاتا تھا، تو آپ نے حکم دیا کہ بھائی نہا دھو کے آیا کرو سب لوگ۔ تو یہ جمعہ کی نماز کے ساتھ یہ غسل خاص کیا آپ نے، اس لیے کہ وہاں سب اکٹھا ہوتے تھے نماز میں خطبہ سننے کے لیے۔ ویسے بھی آپ نے دوسری حدیث میں بیان کیا ہے من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابۃ ثم راح فکأنما قرب بدنۃ، یہ بخاری کی روایت ہے، ترجمہ سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس آدمی نے جمعہ کے دن غسل کیا جیسے کہ جنابت سے پاکی کے لیے غسل کیا جاتا ہے، یعنی پہلے جائے اپنے گندگی کی جگہوں صاف کرے، اس کے بعد ہاتھ دھوئے، اس کے بعد جسم پر پانی ڈالے، جیسے دائیں بائیں کا تذکرہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس کے دھونے کے بعد وضو کرتا ہے پورا، اس کے بعد نہاتا ہے، تو آپ نے کہا پھر وہ اگر جاتا ہے مسجد تو گویا کہ اس نے ایک اونٹ کی قربانی پیش کی ہے۔ تو اور ایسے ہی ایک میں آپ نے کھلا حکم بھی دیا ہے، جیسے عبداللہ بن عمر کی ایک حدیث میں آیا، آپ فرماتے ہیں من جاء منکم الجمعۃ فلیغتسل، تم میں سے اگر کوئی جمعے کی نماز پڑھنے کے آتا ہے تو اسے غسل کر لینا چاہیے۔ یہ دو حدیثیں جو ہم نے بتایا کہ یہ کہ جو غسل نماز کے لیے آتا ہے غسل کر لے، اور جو اس میں آیا ہے کہ جو آدمی جنابت کے غسل کی طرح غسل کر کے نماز جمعہ پڑھنے آئے تو اس کے لیے بہت بڑا ثواب۔ ان دونوں حدیثوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ اب ہر اس انسان سے آپ کا جو سوال میں کہ کیا عورتوں پر ہے، ہاں عورتوں پر بھی ہے، معاذ عذر والوں پر، عذر والوں کو بھی کر کے آنا چاہیے، اللہ کہ ان کے عذر میں نہانے کی بات ہی ہو کہ وہ نہا نہیں سکتا ہے۔ تو اب عذر سے مراد یہاں صرف نہا نہ پانے کی ہی بات نہیں ہوتی، عذر میں سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی سفر پہ آیا ہے، سفر مسافر ہے، یا کہ غلام یعنی کسی کا غلام ہے وہ، اور اس کے لیے جیسے پرانے زمانے کے جو غلام خریدے ہوئے ہوتے تھے ان کے اوپر جمعہ کا آپ نے واجب نہیں کیا، اس لیے کاموں کے لیے بزی رہا کرتے تھے، تو ایسی صورت میں نماز پڑھنے کے لیے جس سے بھی جو نماز پڑھ سکتا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو غلام ہو بڈھا ہو جوان ہو، سب کے لیے آپ نے کہا کہ اسے جو جمعہ پڑھنا ہے وہ نہا کے آیا کرے۔ لہذا ایک تو یہ ہو کہ نہانا چاہیے، چونکہ آپ نے اپنے سوال میں خاص طور سے عورتوں کا مسئلہ اٹھایا کہ عورتوں کے اوپر چونکہ نماز واجب نہیں ہے جمعہ کی جا کے پڑھنے کی، تو کیا ان کے لیے بھی نہانا ضروری ہے؟ تو ہم ایک عمومی حکم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے شریعت چاہتی ہے کہ ہر مسلمان ہفتے میں کم سے کم ایک دن ضرور نہایا کرے۔ اب وہ آپ کہیں ہفتے میں ایک دن کا حکم، میں حدیث سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا اندازہ رہے۔ ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آیا ہوا ہے علی کل رجل مسلم فی کل 7 ایام غسل یوم، ہر اس مسلمان آدمی پر 7 دنوں میں غسل یومن، ایک دن کا غسل باقی ہے واجب ہوتا ہے، وہ ہوا یوم الجمعہ، اور وہ جمعہ کا دن ہے۔ یہ نسائی کی روایت ہے جس میں جمعہ کے دن کی تحدید کی گئی ہے، لیکن کہا ہر ہفتے میں ہر 7 دن میں ایک دن کا غسل کرنا چاہیے۔ پھر اس میں کہا گیا کہ جمعہ کا دن، چونکہ جمعہ کا دن ایک خاص اہتمام کا دن ہوتا ہے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور اسی طرح اس کے لیے اور بھی ساری کچھ فضیلتیں ہیں، تو اس حدیث میں جمعہ کے دن کی تخصیص کی گئی ہے۔ لیکن یہ حدیث دوسری حدیثوں میں یہ لفظ جو بلا جمعہ کے لفظ کے بھی آئی ہوئی ہے، یعنی اس میں جمعہ کی تخصیص نہیں کہ جمعہ کرنا ہونا چاہیے۔ آئیے وہ حدیث سناتا ہوں۔ حدیث میں آیا ہوا جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، یہ بخاری شریف میں ہے، وہ کہتے ہیں للہ تعالی علی کل مسلم حق ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے جو آپ نے فرمایا، جس کی روایت ابو ہریرہ نے کیا ہے، بخاری میں ہے یہ، کہ ہر اللہ تعالیٰ کے لیے
ہر مسلمان پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ ہر 7 دن میں ایک دن غسل کیا کرے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے دن کی غسل کی جو تاکید حدیثوں میں آئی ہوئی اور جس کے ثواب بیان کیے گئے ہیں وہ جمعہ کی نماز کے لیے ہوتے ہیں، لیکن عام طور سے ہر مسلمان کو ہفتے میں ایک دن غسل کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نہائیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم کو جنابت نہیں ہوتی، ہم کو گندگی نہیں ہوتی اور نہاتے نہیں، جس میں جو کچھ بھی لگا رہتا ہے لگا رہتا ہو، یہ جو طریقہ کار ہے یہ شریعت کا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ جو ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کو لوگ ولی سمجھتے ہیں یا جن کے اوپر بڑا اعتقاد رکھتے ہیں، ان کی سب سے بڑی خصلت یہ ہوتی ہے کہ وہ نہاتے دھوتے نہیں، اور ان میں سے تو کچھ ایسے بھی ہیں جو دریا شاہ بابا ہوتے ہیں، یعنی جا کے پانی ہی میں دن بھر کھڑے رہتے ہیں، لیکن وہ کھڑے رہتے ہیں، نہاتے نہیں ہیں۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جمعہ کا حکم جو ہے نہانے کا، یہ جمعہ کی نماز کے ساتھ ہے اور اس کا جو ثواب بیان کیا گیا ہے وہ ہے، لیکن اگر جمعہ کا دن کوئی آدمی جس کو آپ جانتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنا اس پر شرط نہیں ہے، اس کو عذر ہے، تو وہ بھی نماز پڑھنے جاتا ہے تو اس کو بھی نہا کر جانا چاہیے۔ لہذا یہ حکم جو ہے یہ واجب ہوتا ہے جمعہ کی نماز کے ساتھ، یہ حکم تکلیفی نہیں ہے، لیکن ہفتے میں ایک بار نہانے کا حکم حدیث میں دیا گیا ہے، جس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس سے نظافت اور صفائی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری بیماریوں سے نجات بھی ملتی ہے، اور اسی طرح سے معاشرے میں جو متعدی بیماریوں کے پھیلنے سے بھی اس میں رکاو آتا ہے کہ آپ نہاتے ہیں تو صفائی رہتی ہے۔ آئیے ہم اسی جواب کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ آپ کے سوالات اور ہماری جانب سے ان کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ جب تک کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پر بھی اپنی مدد جاری رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔